بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ صاحب حسن رضوی صاحب کے بارے میں کل ایک خبر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کے متعلق ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا ٹیبل ٹاک کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں گے، اور عمران خان کو آپ دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور ایک ساتھ مل کے چلیں پاکستان کو بچانے کے لیے، اور موجودہ معاشی اور سیاسی بحران جو چل رہا ہے اس سے نکالنے کے لیے آپ ایک پیج پہ آ جائیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم بنیادی جمہوری جماعت کے ساتھ، جو ایک بنیادی حقوق کے لیے لڑنے والی جماعت، چند اصولوں پر اور چند شرائط پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیانیہ کوئی ایک آدھ دن پہلے کا نہیں ہے، کوئی 1.5-2 ماہ پہلے ایک انٹرویو تھا جس میں صاحب حسن رضوی صاحب نے اس طرح کا موقف عمران خان صاحب کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں رکھا تھا۔ البتہ 1-1.5 ماہ پہلے کچھ اندرون خانہ جو ہے رابطے چلتے رہے ان کے آپس میں اٹیچمنٹ کے لیے بھی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس موقف کو جو ہے نا بعض صحافی دوست جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بالکل کرنٹلی ابھی جو ہے ریسنٹ کوئی واقعہ ہوا ہے یا ریسنٹ کسی انٹرویو میں انہوں نے ایسا اظہار کیا ہے، حالانکہ یہ 1.5-2 ماہ پرانی بات ہے۔ اب دیکھی جائے موجودہ صورتحال، تو اس موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر جو سب سے بڑی خبر وائرل کل کے پورے دن میں تھی، وہ ثوابی کا جلسہ تھا۔ ثوابی کے اندر تحریک انصاف ایک پاور شو کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اگر دیکھا جائے تو بعض ناقدین جو ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور بعض خالی کرسیوں کی تصاویر لگا رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں تھا، عوام اب نکلنا بند ہو گئی ہے اور عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارے ہمیں بس پاگل بنانے والی باتیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں عوام کا ایک جمع غفیر دیکھا جا سکتا ہے، اور ایسے صحافی بھی موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پورے جلسے کو کوریج دی ہے۔ اور کل جو ہے عجب چیز یہ کہ جلسہ جہاں پہ بھی ہو پورے پاکستان میں، ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کا جو طرز عمل ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے کہ وہ جگہ جگہ سے روڈز بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنٹینر لگاتے ہیں، موٹر وے کو بند کر دیتے ہیں، اور اب تو ایک بہترین بہانہ موجود ہے کہ جی موٹر وے جو ہے وہ اسموک کی وجہ سے اور فوگ کی وجہ سے بند ہو رہی ہے۔ لیکن البتہ ان ساری چیزوں کے اور رکاوٹوں کے باوجود جو ہے ثوابی جلسہ بڑا کامیاب رہا، اور الٹیمیٹم جو ہے جو خاص طور پہ کہا جا رہا تھا، سلوگن یہ تھا آئندہ کا لاہ عمل بنایا جائے گا، تو وہ لاہ عمل سامنے آ چکا ہے۔ وہ لاہ عمل کیا تھا؟ اس سے پہلے 1-2 صحافی ایسے ہیں جو بڑے نام ہیں، انہوں نے عوامی رائے لی، جو پشاور سے، مردان سے اور مختلف اضلاع سے لوگ گئے ہوئے تھے، ان سے رائے لی کہ اگر آج کے دن کوئی الٹیمیٹم نہیں ملتا، کوئی لاہ عمل نہیں ملتا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو اس پر وہ جو کارکنان ہیں، جو جیالے ہیں تحریک انصاف کے، ان کا رد عمل یہ تھا کہ اگر آج کوئی باقاعدہ سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہمیں نہ دی گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ رہا نہیں کروانا چاہتے۔ یعنی لوگ اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے یہ جو کراؤڈ تھا یہ کوئی پے کیا ہوا کراؤڈ نہیں تھا، یہ کوئی پیڈ کراؤڈ نہیں تھا، بلکہ یہ عمران خان کی محبت میں آنے والے لوگ تھے، اور ان کا جنون جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، نعرے بازی بڑی شدید تھی، اور پورے جلسے کا جو حال تھا نا وہ پورا علاقہ نعروں سے گونج رہا تھا۔ ان کا سلوگن یہی تھا کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، خاص طور پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جب سے امریکن جو ہے الیکشن ہوا ہے اور صدر ٹرمپ بنے ہیں، اس کے بعد سے چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں۔ البتہ ایک موقف ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے خود واضح کیا کہ میری رہائی جو ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوگی اور پاکستان سے ہوگی۔ اس کے بعد یقیناً عمران خان صاحب کا موقف، ان کو بھی یہ بات سمجھ ہے کہ اگر وہ امریکن سپورٹ پہ رہا ہوتے ہیں تو پھر ان کا وہ نعرہ جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا وہ دوبارہ نہیں چل سکے گا، اور آبویسلی جس بنیاد پہ وہ ایک باقیوں سے الگ نظر آئے تھے کہ ہم امریکن غلام نہیں ہیں بلکہ ہم ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس نظریے میں اور اس بنیادی ایجنڈے میں کمزور ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم اندر سے جو ہے رہا ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ اسٹریٹجی موجود ہے۔ وہ اسٹریٹجی کل علی امین گنڈا پور صاحب نے لیڈ کیا اوبیسلی دوبارہ سے، اور بڑے بڑے رہنما اور بھی سارے کے سارے موجود تھے جو مرکزی قیادت ہے تحریک انصاف کی، اس میں سے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی سیاسی قیادت کے سے بھی اور عوام سے بھی، جو سامنے لوگ کھڑے تھے کارکنان، ان سے بھی ایک حلف لیا، اور اس حلف میں باقاعدہ اقرار کروایا، ان کے ہاتھ کھڑے کروا کے ان کو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ناظر مان کے یہ سٹیٹمنٹس کہلوائیں کہ جی ہم اب ایک سنگل کال پہ نکلنے والے ہیں، اور نومبر کے اندر ہی ہم ایک الٹیمیٹم اور ایک کال دیں گے۔ جب ہم نکلیں گے گھر سے تو گھر والوں سے آخری ملاقات کر کے نکلیں گے، ہم گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ ہمارا آنا اب شاید ممکن نہ ہو، ہم اس ذہن سے نکلیں گے کہ ایک سفید چادر بھی ساتھ رکھ لیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کا کفن بھی بنا لیں گے، ہمیں جیل جانا پڑا ہم جیل بھی جائیں گے، لیکن پھر ہم
عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے. اور آج یہ الٹیمیٹم جسٹ اس عوام کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ان کی زبان سے دہرانا تھا, ان سے یہ حلف لینا تھا اور ان سے یہ وعدہ لینا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اگلی اس کال کے انتظار میں رہیں. اور نومبر کے اندر, اب نومبر پیچھے اوبیسلی 20 دن باقی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ایک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی. اور وہ ڈیٹ اوبیسلی عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں. جب وہ ڈیٹ دیں گے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف کس حد تک اپنی اس دعوے میں سچی ثابت ہوتی ہے. البتہ اگر انفرادی سطح پہ بات کی جائے تو جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کا تعلق ہے تو ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے کچھ زیادہ مضبوط اور طاقتور نہیں لگتی کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر سینئرٹی کے حساب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب نہ ہوا تو ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے اور پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. تو نہ تو سینئرٹی کے حساب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب ہوا اور نہ ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے سڑکوں کو بلاک کیا, بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب بڑے فخر سے جو فرنٹ رو ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے جو تقریب حلف برداری تھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی. تو اپنے بیانیے میں بدلنے میں تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی مہارت حاصل ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, تو اس حوالے سے یہ بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اوبیسلی اور کوئی اب چانس نہیں بچتا. تو دیکھیں مزید آنے والے وقت میں علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اور تحریک انصاف کا مزید پلان کیا کھل کے سامنے آتا ہے, اور نومبر کے اندر اندر خان صاحب کی رہائی ممکن ہوتی ہے. اور اگر یہ کوئی الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, دو ہی صورتیں ہیں, یا لانگ مارچ کی شکل ہوگی یا دھرنے کی شکل ہوگی. اور راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل ہے اور اسلام آباد میں ڈی چوک ہے, تو ان دو کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن نہیں بچتا. اس پہ دیکھیں جی اب کیا مزید رد عمل آنے والا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جنیوا سے کل خبر ایک موصول ہوئی ہے کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ, ان کو عوام نے گھیر لیا ہے. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تپے ہوئے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد جو ہے نا جی وہ کوئی 1 کروڑ کے قریب ہے پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر. تو وہ 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پہلے سے سیٹل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں جو پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت جو پاکستان کے اندر ظلم و زیادتی کر رہی ہے اور جگہ جگہ پہ لوگوں کا حق سلب کر رہی ہے اور وی آئی پی پروٹوکولز بڑھاتی جا رہی ہے اور اشرافیہ کے پروٹوکولز بڑھتے جا رہے ہیں اور عام عوام پستی چلی جا رہی ہے, تو جو لوگ متاثر ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈیفینیٹلی رشتہ دار بھی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اوورسیز بعد میں ہوئے ہیں, وہ بعد میں پاکستان چھوڑ کے گئے ان حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے, ان کے ہاتھوں تنگ آئے. اب وہ دنیا میں کہیں کسی بھی ملک میں کسی خطے میں کہیں نوکری کر رہے ہوں, کہیں مجبوری کی حالت میں ہوں, جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص آیا جس نے ہم پہ ظلم ڈھایا, ان میں سے کوئی شخص ہے جس نے پاکستان کے حالات کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان میں سے کوئی شخص ہے جس نے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, ان میں سے کوئی شخص ہمارے ہتھے چڑھنے والا ہے جس نے پاکستان کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی بنیاد پہ عیاشیاں کی ہیں. تو پھر اوورسیز پاکستانی اپنی تپ نکالتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا غصہ نکالنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں یورپ کے اندر ان چیزوں سے رکاوٹ نہیں ہے, آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے. تو اسی طرح جنیوا کی سڑک پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ ایک خاتون نے وہ ویڈیو بنا کے وائرل کی, اس میں وہ مخاطب کر رہی ہے کہ جی یہ ہے فارم 47 کی پیداوار ہماری وزیر اعلیٰ, اور انہوں نے ملک کا یہ حال کیا ہوا, اور مطلب سخت جملوں کا تبادلہ تھا. اب آپ بتائیں چیف سیکرٹری صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. یہ بات سمجھ سے والا تھا کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ یہ دورہ سمجھ نہیں آ رہی. چیف سیکرٹری ایک مطلب پڑھا لکھا بندہ ہے, اوبیسلی جو بیوروکریسی ہے اس کی ایک اپنی جو ہے اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ایک اپنی شناخت ہوتی ہے, اور ٹھیک ٹھاک اللہ رب العزت نے ان کو ایک حیثیت دی ہوتی ہے. چیف سیکرٹری صاحب کبھی دائیں ہیں ہو رہے ہیں, کبھی بائیں ہو رہے ہیں. آپ کو اللہ نے موقع دیے, آپ جو ہے ملازم تو ہے, آپ نے پڑھ لکھ کے امتحان پاس کیا ہے, اس کے بعد آپ چیف سیکرٹری تک پہنچے ہیں, آپ کے نیچے ایک بڑا طبقہ موجود ہے, تو آپ ایک خاندان کے ملازم بن رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا یہ سوچنے کی ہے کہ بیوروکریسی میں بڑے تگڑے لوگ بھی گزرتے ہیں, بڑے آفیسر میں بڑے خوددار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک شخص اگر چیف سیکرٹری کے عہدے پہ جا کے بھی اپنے آپ کو ایک خاندان کا غلام بنا دے تو اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی غیر مناسب بات ہو سکتی ہے مزید. اور دوسری بات دیکھیں نا جی, جہاں پہ جا رہے ہیں دنیا میں, سوئٹزر لینڈ کا وہ ہوٹل بک جو کیا ہوا تھا اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ جی کیسے یہ باہر نکلتے ہیں, ہم ان کا علاج کرتے ہیں. پھر یہ کافی دیر تک پریشان ہیں, ناشتہ کرنے کے بعد جی ہم نے باہر نکلنا ہے, اب یہ لوگوں کو کون ہٹائے. اب یہ پنجاب تو ہے نہیں کہ جی آپ پنجاب پولیس کو بلا لیں اور آپ ان لوگوں کو اندر کروا دیں اور آپ ان پہ FIR کر دیں, آپ ان لوگوں کو ویسے اٹھوا دیں. یہ ڈیفینیٹلی دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں آپ نے ایک نارمل بندے کی طرح رہنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان سے نکلتے ہوئے آپ اسپیشل طیاروں کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کروڑوں اربوں کا خرچہ کر رہے ہیں, آپ اسی عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے ان کا خون نچوڑ کے جا رہے ہیں, اور باہر آپ جب جاتے ہیں آپ جاتے ہیں عیاشی کرنے. علاج ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آ رہا ہے جو اپنے علاج کی غرض سے گئی ہیں. دو طرح کی خبریں ہیں, بعض کو ان کے بارے میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے یا گلینڈ کینسر کے حوالے سے.
تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کو ہو، لیکن یہ خبریں بعض صحافیوں سے مل رہی ہیں. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ سرجری کے حوالے سے وہ باہر گئی ہیں. البتہ یہ تو کوئی ڈیٹیل جو ہے پرفیکٹلی ان کا کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. اس کے بعد نارمل علاج کے لیے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات سوال یہ ہے کہ جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کس غرض سے اسپیشل طیارے لے کے جاتے ہیں. آپ وی آئی پی سفر جو ہے وہ تو نارمل آپ کی فلائٹس تو موجود ہیں، ان میں آپ عام پیسنجرز کی طرح کیوں نہیں جاتے؟ مطلب آپ کو کوئی الگ سے ڈیلنگ کس طرح سے ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا جی، آپ کی حیثیت آپ کو سمجھ آ جائے گی. پاکستان کے اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے جب آپ اسپیشل طیارے لے کے کروڑوں اربوں کا خرچہ کر کے جاتے ہیں تو جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ لان تان شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپ پہ تپے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کا رسپونڈ بیک آپ کو کیا مل رہا ہے. اس کے علاوہ جی زلمے خلیل زادہ کا ایک بڑا اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے کوئٹہ واقعے کے حوالے سے. کوئٹہ میں جو کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو دھماکہ ہوا ہے، اس میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہوگی. اور خاص طور پہ اہم بات یہ ہے کہ 14 سے زائد جو ہے افراد وہ پاک فوج کے جوان تھے، ان کا کل جنازہ ادا کیا گیا اور آرمی چیف نے اور باقی حکومتی عہدیداران نے بھی اس میں شرکت کی ہے. تو زلمے خلیل زادہ نے اس کو ٹویٹ اس اعتبار سے کیا کہ ایک تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آرمی کے نوجوانوں کا شہید ہونا اور ان کو ٹارگٹ کیا جانا یہ افسوسناک ہے. اور انہوں نے پھر پوائنٹ آؤٹ یہ کیا کہ آرمی کا اصل کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے اور ملکی امن و امان کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر آرمی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گی، اپنی جو ہے مصروفیت اور اپنی کہہ لیں دلچسپی جو ہے وہ سیاسی چیزوں میں اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں اور باقی چیزوں میں دلچسپی دکھائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ زلمے خلیل زادہ جو ہے وہ امریکن سفیر رہ چکے ہیں افغانستان میں اور ایک بڑی اہمیت کے حامل شخص ہیں. ان کا ٹویٹ معمولی چیز نہیں ہے. تو ہمارے آرمی چیف صاحب کو یا جو ہے آرمی کی قیادت کو ان باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی جان، وہ چاہے کوئی عام پاکستانی ہو، اس جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پاک فوج کے 14 جوان شہید ہوئے اور دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو اس کی تحقیقات ضروری ہیں. محسن نقوی صاحب نے اس پہ رسپونڈ کرتے ہوئے کہا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ بیان دیا کہ جی ہم نے یہ پچھلے چند دنوں میں 4 سے 5 لوگ پکڑے ہیں جو یہی دھماکہ کرنے والے تھے. تو سوال یہ ہے کہ 4 سے 5 لوگ وہ پکڑ لیے، اس کے بعد آپ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو کے آپ لمبے بازو کر کے سو گئے کہ اب کوئی کرنا چاہتا ہے 4-5 ہم نے پکڑ لیے اور یہی ہم نے پکڑنے تھے. مطلب یہ پھر کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے نا جی، یہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کا جو سیکیورٹی ڈرا بیک آیا، آپ کو اس غلطی کو ماننا ہوگا اور آئندہ کے لیے اس دہشت گردی کے ایسے واقعات سے چھٹکارا دلانا ہوگا. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو جو بنیادی طور پہ صورتحال ہے کہ ہماری سیاسی پس منظر سارے کا سارا تو یہ موجودہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب رہا، انہوں نے الٹیمیٹم بھی دے دیا اور عوام کس حد تک اس سے قائل ہوئی اور انہوں نے حلف نامہ باقاعدہ طور پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے پڑھا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب آنے والے دور میں کیا الٹیمیٹم دیتے ہیں اور کیا ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں. اور اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کو، عمران خان صاحب کو اور ان کی ساری جو عوام ہے اور کارکنان ہیں اس کو یہ جو جعلی حکومت بنی ہوئی ہے یہ کس طرح روکنے میں کامیاب ہوتی ہے. اور جعلی حکومت کے جو مین عہدیداران ہیں، اب پچھلے کچھ دن پہلے ہی شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے سعودی عرب سے اور اب پھر ایک آدھ دن میں یا آج شاید ان کی فلائٹ ہے تو وہ دوبارہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو زرداری صاحب ہوں، اسی طرح مریم نواز صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، سارے کے سارے بیرونی دوروں پہ جا رہے ہیں. سرکاری خرچہ ہے، سرکاری ٹیکس ہے اور سارے کا سارا عوام کا پیسہ ہے اور ان کی عیاشیاں اور ان کی اپنی جو ہے جب سے امریکن الیکشن ہوا ہے اس کے بعد ان کی جو جوڑ توڑ ہے جگہ جگہ پہ کرتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی حکومت بچ سکے. دیکھیں آنے والے حالات کس طرف چیزوں کو منتقل کرتے ہیں. تحریک انصاف اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. آئندہ انشاءاللہ جیسے ہی کچھ نئی رپورٹس اور نئی خبریں آتی ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.